ایک چاند تھا سرے آسمان، ناول بائے فرشتے سالار زئی، ایپیسوڈ 7۔ بہت دیر تک وہ یہی سوچتی رہی کہ آیا جلال کو کال کرے یا نہ کرے۔ آخر دل تھا کہ کہتا کر لو، کم از کم گھر والوں کی فکر تو کم ہو، اور دماغ کہتا کہ اگر وہ نہ آیا یا اس نے کال ریسیو نہ کی تو یہ بڑا سا سوالیہ نشان اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ منیہا میری بچی، سوچو مت، کرو کال اور بلاؤ اسے۔ میاں بیوی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم دل پر پہاڑ جیسے فاصلے کھڑے کر کے بیٹھ جاؤ۔ کرتی ہوں نا، وہ کچھ خفگی سے بولی۔ فون ہاتھ میں پڑا تھا، بس دماغ کو قائل کرنا تھا۔ اے اللہ مجھے شرمندہ مت ہونے دینا۔ اس نے اللہ کو پکارا، وہ جو سمیع ہے، وہ جو علیم ہے، اور وہ جو پکاروں کا جواب دینے والا ہے، اور ہمت کر کے نمبر ملایا۔ السلام علیکم۔ بمشکل وہ سلام کر سکی، دوسری جانب جس سے جلال کی سوئی سوئی سی آواز ابھری۔ جلال، اس نے الفاظ جمع کرنے کو سانس لی۔ ہاں وہ سویا ہوا تھا، آواز بہت بھاری تھی۔ میں منیہا۔ اس نے کچھ نہ سمجھ آنے پہ اپنا تعارف ہی کرا دیا۔ جانتا ہوں، آگے بولو۔ وہ شاید بیزار ہو رہا تھا۔ منیہا نے اماں کی جانب دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے لے جائیں آ کر۔ کچھ پل وہ خاموش رہا۔ منیہا کا جی چاہا اپنی بے بسی پر روئے، نہ جانے وہ کیا جواب دیتا۔ میں سویا ہوا ہوں، تم خود ہی آ جاؤ۔ وہ گہری ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ خود کیسے؟ مطلب اکیلے کیسے آؤں؟ وہ جو کہنا چاہتی تھی وہ کہہ نہ پائی۔ تو امی کے ساتھ آ جاؤ یا اپنے بھائی کے ساتھ آ جاؤ۔ کچھ کہے بنا اس نے فون بند کر دیا۔ امی نے اس کا سنجیدہ چہرہ بغور دیکھا۔ کیا کہتا ہے؟ منیہا کے کچھ نہ کہنے پہ انہوں نے پوچھا۔ کہتے ہیں خود آ جاؤ، اس نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ تو چلی جاؤ۔ امی کے کہنے پہ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی عجیب بات نہ تھی، لیکن جلال کے انکار کے بعد خود سے منہ اٹھا کر جانا اسے کچھ عجیب ہی لگا۔ امی کے کہنے کا اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے میں چلی گئی۔ دوسری جانب وہ بھی ماں تھی، بیٹی کی بے بسی اور اس کی آنکھوں میں موجود شکوہ سمجھتی تھی، مگر وہ اس کا گھر بھی بگاڑنا نہ چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شادی کے چند ہی دنوں بعد اس کے سسرال میں اسے لے کر کوئی جھگڑا کھڑا ہو۔ دوسرا، وہ منیہا کو شے نہ دینا چاہتی تھی تاکہ اسے گھر اور گرہستی کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، اسی لیے دل پہ جبر کیے بیٹھی رہیں۔ منیہا نے خود کو قائل کرنے میں 2 بجا دیے۔ جلال سمجھے گا، میرے گھر والے اب مجھے رکھنا نہیں چاہتے، یہ سوچ اسے ڈسے جا رہی تھی۔ کچھ وہ تھی بھی انا پرست۔ باہر سے سیمون نے اسے آواز لگائی، انٹی آئی ہیں۔ وہ پکار پر باہر چلی آئی۔ السلام علیکم۔ جلال کی ماں کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ کیسی ہو اب؟ منیہا کو دیکھ کر انہوں نے اس کی خیریت دریافت کی۔ جی ٹھیک ہوں۔ بھئی تم کل بغیر بتائے ہی ادھر چلی آئیں، ہم انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ انہوں نے شکوہ کیا۔ منیہا نے ہونق پن سے ان کا چہرہ دیکھا۔ انہیں بتانے کا تو اسے خیال بھی نہ آیا، وہ جلال چھوڑ کر گئے تھے، اس سے زیادہ وہ کوئی توجہ پیش نہ کر سکی۔ تو وہ بھگوڑا ہے تو تم بتا دیتی۔ انہوں نے بیٹے کو ذمہ داری سے آزاد کیا۔ جی مجھے لگا انہوں نے بتایا ہوگا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ اور سنائیں، باقی سب کیسے ہیں؟ امی نے منیہا کی مشکل آسان کی۔ جی سب ٹھیک ہے، ہم تو بس ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو جلال نے رٹ لگا لی کہ منیہا کو لے کر آئیں۔ وہ اس کے سامنے مجبور ہو کر آئی تھی جیسے۔ اچھا گھر پہ ہی ہے؟ امی نے مسکرا کر سمدھن سے پوچھا، جو کہ شاید بیٹے بہو کی کال والی حرکت سے لا علم تھی۔ نہیں، کھانا کھا کر نکل گیا کہیں دوستوں کے ساتھ۔ میں نے کہا بھی کہ واپسی پہ لیتے آنا، مگر ہماری کون سنتا ہے۔ کہہ رہا تھا ابھی جائیں ابھی جائیں۔ وہ مسکرا کر کئی باتیں کر کے چائے کا کپ نوش فرما کر بہو کو ساتھ لیے رخصت ہوئیں۔ منیہا کی امی نے بھی سکون کا سانس لیا۔ چلو خود نہیں آیا، ماں کو تو بھیج دیا۔ منیہا گھر آئی تو وہ حسب توقع گھر پہ موجود نہ تھا، مگر وہ کسی حد تک شکر گزار محسوس کر رہی تھی کہ جلال نے اسے لینے کسی کو تو بھیج ہی دیا، لہٰذا اب وہ مطمئن تھی۔ شام تک وہ گھر نہ آیا۔ آپی نے بھی 1-2 روز میں واپس چلے جانا تھا، تب وہ گھر پہ بالکل اکیلی رہ جاتی۔ انکل تو صبح 8-9 بجے تک چلے جاتے، پھر لنچ میں واپس آتے اور پھر شام یا رات کو۔ لیکن جلال کی کیا روٹین تھی، یہ بات اسے معلوم نہ تھی، یا پھر شاید اس کی کوئی روٹین تھی ہی نہیں۔ شام میں وہ آیا تو منیہا باورچی خانے میں تھی، مگر بیرونی گیٹ کی اٹھک پٹک کی وجہ سے آدھی کالونی کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ جلال صاحب گھر تشریف لے آئے ہیں۔ ماما ماما کی پکار کے ساتھ ہی وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب تک آنٹی سامنے آئیں وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ عجیب لڑکا ہے یہ، میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا، وہ عادتاً آپ کو پکار رہا تھا، جواب آپ ہی نے دیا۔ جاؤ منیہا، تم کمرے میں جاؤ۔ جلال کی بہن کافی نرم طبیعت کی مالک تھی۔ ان کی عمر 30-32 سال تھی، لیکن ابھی ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ منیہا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اگر وہ بلا نہیں رہا تھا تو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سوال وہ صرف دل میں خود سے ہی پوچھ سکی۔ چلی جاؤ، انہوں نے اس کی حیرت پہ مسکرا کر کہا۔ وہ سلاد کی چیزیں
وہی رکھتی ہاتھ دھوتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ پیچھے سے آنٹی نے کچھ کہا تھا مگر وہ نہ سن سکی، لیکن شاید اسی کے بارے میں کہا تھا کیونکہ اسے اپنا نام سنائی دیا۔ السلام علیکم۔ وہ دستک دے کر کمرے میں آئی تو جلال الماری کھولے کھڑا تھا۔ مڑ کر اسے دیکھا، وہ خواہ میں شرمندہ ہوئی۔ شوق پورا ہو گیا تمہارا، وہ جتا کر بولا۔ منیہا نے سر مزید جھکا لیا، ساتھ ہی رخ موڑ لیا۔ جلال نے اس کی خاموشی کو زیادہ نوٹس نہیں کیا اور واش روم میں چلا گیا۔ تب تک منیہا کمرے کی چیزوں کو اپنی جگہ جھاڑ کر دوبارہ رکھ چکی تھی۔ جلال نے حسب معمول سب سے پہلے آ کر چہرے پہ کوئی کریم ملی۔ بعد میں دیکھوں گی کہ کیا لگاتے ہیں، منیہا نے دل میں سوچا۔ شاید کوئی کلینزنگ کریم لگاتا تھا یا کوئی سن بلاک، پھر ناستا۔ وہ آئینے میں نظر آتے اس کی عکس کو گھورتی رہی۔ وہ ایک درمیانی قد کا خوش شکل انسان تھا، نہ بہت لمبا تھا نہ چھوٹے قد کا۔ رنگت بھی صاف تھی، کچھ وہ دھیان بھی رکھتا تھا یقیناً۔ آنکھوں میں ایک چمک ہوتی تھی اور چہرے پہ صرف دو ہی تاثرات ہوتے تھے، یا شرارت یا بیزاری۔ ابھی بھی اس کے چہرے پہ شرارت نظر آنے لگی تھی۔ جلال نے بھی منیہا کا انہماک محسوس کیا، تبھی ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ کھیلنے لگی۔ کچھ سوچ کر وہ مڑا مگر منیہا کا دھیان ابھی بھی وہیں تھا، حتیٰ کہ جلال کے مڑنے پہ بھی دھیان نہ ہٹایا۔ کیا بات ہے، آج میری بیگم مجھے دیکھے جا رہی ہیں؟ اس کے شرارت سے سکڑتے ہونٹ منیہا کو خجل کر گئے۔ نہیں، بس ویسے ہی۔ اس سے سمجھ نہ آیا اقرار کرے یا انکار۔ کیا ویسے ہی؟ وہ 2 قدم اس کی جانب آیا۔ وہ بستر پہ بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں۔ وہ مسکرا کر سر جھکا گئی۔ بحث سے بچنے کا یہی واحد ذریعہ تھا۔ ویسے بھی وہ تہیہ کر کے آئی تھی، اب نہ تو جلال سے بحث کرے گی نہ ہی ناراض ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ اچھے سے رہنے کی کوشش کرے گی۔ اب اس کی کوششیں کہاں تک کامیاب ہونے والی تھیں یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ لگتا ہے 1-2 دن دور رہ کر میری قدر ہو گئی ہے۔ وہ بالکل بھی غصہ نہ تھا، وہ خواہ ڈر رہی تھی۔ ایک سکون سا اس کے اندر اترا۔ نہیں، ہاں یہی سمجھ لے۔ وہ نظریں نہ ملا رہی تھی۔ تو پھر کل اتنا اکڑ کیوں رہی تھی؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے تم مجھے جانتی ہی نہیں۔ وہ اس کے سامنے بستر پہ دراز ہو گیا اور منیہا کو واقعتاً شرمندگی ہوئی۔ مجھے لگا آپ لینے آ جائیں گے، میں تیار تھی۔ عزت سے کہا تو تھا کہ تیار رہنا۔ تب میڈم کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ پھر رات کو جب تم نے کال کی مجھے مزید غصہ آ گیا۔ وہ ہنس کر اپنا کارنامہ سنا رہا تھا۔ منیہا ایک لفظ نہ کہہ سکی، وہ سب کچھ بہت جلد بھول جاتا تھا۔ چلیں اب آ تو گئی ہونا۔ اس نے اس قصے کو ختم کر کے نئی بنیاد ڈالنا چاہی۔ نوازش ہے آپ کی۔ جلال نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکرائی۔ منیہا صاحبہ کوئی بات تو کریں۔ کچھ دیر وہ خود پہ جبر کر کے وہیں اس کے پاس بیٹھی رہی۔ اندر ہی اندر وہ اس کے یوں مسلسل دیکھنے پہ کنفیوز بھی ہو رہی تھی۔ دوسری جانب جلال اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کا ہاتھ دباتا، ہونٹوں سے لگاتا تو وہ بحالت مجبوری اس کی جانب چونک کر دیکھتی، پھر نگاہیں جھکا لیتی۔ اوپر سے وہ باتیں کرنے کی فرمائش کر رہا تھا۔ اب ہاتھ چھوڑیں۔ پھر وہ دبی سے مسکراہٹ سے بولی۔ جلال نے قہقہہ لگایا۔ اسے اسی جواب کی امید تھی۔ چلو چھوڑ دیا، کیا یاد کرو گی؟ پھر اس نے اس کا ہاتھ کمال کشادہ دلی سے ہوا میں لے جا کر آزاد کر دیا، جو اس نے فوراً گود میں رکھا۔ آپ کدھر تھے سارا دن؟ بہت سوچ سمجھ کر اس نے اس کی دن کی مصروفیت پوچھی۔ آپ کی یادوں میں گم تھا، آنکھ دبا کر کہا۔ منیہا بے ساختہ ہنسی۔ میں نے مصروفیت پوچھی ہے، ڈائیلاگ مارنے کا نہیں کہا۔ اب میری بیوی کو میرا اظہار محبت ڈائیلاگ لگتے ہیں تو کیا کروں؟ وہ مظلوم بنا۔ اچھا آپ بیٹھے، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ وہ اس سے اجازت طلب کرتی اٹھ بیٹھی۔ تمہیں اپنے لیے لے کر آیا ہوں، گھر کے کاموں کے لیے نہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ عجیب لگتا ہے، آنٹی اور آپ بھی کچن میں ہیں، آپ بھی نیچے ہی آ جائیں۔ وہ اس کے پیچھے ہی نیچے آ گیا۔ انکل آنٹی لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ جلال بھی انہی کے قریب بیٹھ گیا۔ منیہا باورچی خانے میں آ گئی۔ آپ ہی کھانا بنا چکی تھیں، اب اس کا چھوڑا ہوا سلاد بنا رہی تھی۔ لائے میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے ان سے سامان واپس لے لیا تو وہ فریش ہونے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کام والی بہت چھٹیاں کرنے لگی تھی آنٹی۔ دوسری بہت سی باتوں کے بعد اب انکل کو کام والی کی شکایت لگا رہی تھی۔ تو کوئی اور رکھ لو، انکل نے چینل تبدیل کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ میں سوچ رہی ہوں فارغ کر دوں، ویسے بھی اب کام والی کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ کیوں، اب کیوں ضرورت نہیں رہی؟ انکل نے سرسری انداز میں پوچھا۔ بھائی اب بہو جو آ گئی ہے وہ گھر سنبھال لے گی، بلکہ ہم دونوں مل کر سنبھال لیں گی۔ منیہا نے غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھا۔ انکل آنٹی ایک 2 سیٹر پہ بیٹھے تھے، جبکہ سامنے 3 سیٹر پہ دراز جلال موبائل فون میں گم تھا۔ اس سے پہلے کہ منیہا مڑتی، جلال نے جھٹکے سے اٹھ کر ماں کو گھورا۔ ایکسکیوز می ماما، وہ میری بیوی ہے، کوئی آپ کی کام والی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ وہ ناگواری سے جتا رہا تھا۔ ارے تو تمہاری بیوی ہے تو تمہارے کام تو کرے گی نا، تمہارے کاموں کے لیے ہی ملازمہ رکھی تھی۔
آنٹی نے بھی جواب دیا، جو ٹوک جتایا، ہاں تو کوئی اور رکھ لے، مگر میری بیوی سے جھاڑو پوچھا مت کروانے کا سوچے گا بھی، بڑی سہولت سے وارن کرتا۔ وہ دوبارہ دراز ہو گیا۔ انکل نے کہا لگانا کافی سمجھا، جبکہ آنٹی لاڈلے بیٹے کو گھورنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی۔ منیہا نے حیرت سے اس کا یہ روپ دیکھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کر رہا تھا، وہ اس کا شوہر ہونے کا حق ادا کر رہا تھا۔ زندگی اتنی بھی مشکل نہ تھی اور جلال اتنا بھی برا نہ تھا کہ وہ نا امید ہو جاتی۔ اسے گھر کے کاموں سے مسئلہ نہ تھا، بلکہ کسی حد تک اسے صفائی ستھرائی کا شوق بھی تھا، لیکن جس طرح آنٹی کہہ رہی تھیں کوئی بھی ہوتا اسے برا لگتا، مگر جلال نے انہیں جس طرح منیہا کی حیثیت واضح کی تھی، اس نے اسے سکون پہنچایا۔ سسرال میں لڑکی کی اتنی ہی عزت ہوتی ہے جتنی اس کا شوہر اس کی عزت کرتا ہے۔ بہت پہلے پڑھی ہوئی بات اسے یکدم یاد آئی۔ کھانا لگایا تو سب نے مل کر کھایا۔ حسب معمول خاموشی تھی۔ کھانے کے بعد اسی نے سارے برتن اٹھائے، پھر آپی نے اس کے ساتھ مل کر کچن صاف کروایا۔ ابھی وہ برتن دھونے لگی تھی جب جلال نے اسے کمرے میں آنے کا حکم صادر کیا۔ میں برتن دھو کر آتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ اس نے اسے باہر بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ باورچی خانے میں پہنچ چکا تھا۔ چلو جلال آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ تم آ جاؤ، آپ ہی دھو لیں گی، وہ سہولت سے بولا۔ عجیب لگتا ہے اس طرح میں چلی جاؤں، اس نے بنا آواز کے سرگوشی کی، جس کا جواب جلال نے بآواز بلند دیا۔ کیا عجیب لگتا ہے؟ بھائی میری اپنی بیوی کے ساتھ کوئی پرائیویٹ لائف بھی ہے؟ اسے کب کسی کی پرواہ تھی جو وہ سوچتا؟ منیہا نے بے بسی سے آپی کو دیکھا جو شرارتاً مسکرا رہی تھی۔ کل کی بیوی تمہیں عزیز ہو گئی اور بہن کی کوئی پرواہ نہیں، وہ برا منائے بغیر بولی۔ یار آپ جب تک ہو ادھر تب تک تو کرو نا، یہ سب پھر اسی نے کرنا ہے۔ وہ بہن کا کاندھا تھپک کر منیہا کا ہاتھ پکڑے باہر نکلتا چلا گیا اور وہ شدید شرمندہ ہوئی۔ اس کی شرمندگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ جلال نے کمرے میں لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا اور خود بستر پہ دراز ہو گیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر اسے موبائل میں مگن دیکھ کر بستر سے اٹھنے میں عافیت جانی۔ اس کی اجازت کے بغیر وہ جانا نہ چاہتی تھی، اور یوں اس کی نظروں کے سامنے بیٹھنا بھی عجیب سا لگ رہا تھا۔ اوپر سے وہ اسے تنگ بھی کر رہا تھا۔ صبح کے لیے کون سے کپڑے نکالوں آپ کے؟ کیوں، صبح کوئی خاص بات ہے؟ کوئی ڈیٹ ویٹ کا پلان تو نہیں ہے؟ صبح جمعہ تھا۔ وہ اس کے لیے کپڑے نکالنے کے خیال سے الماری کھول کر کھڑی ہو گئی تھی، مگر اس کا جواب قدرے تسلی بخش تھا۔ اس نے گہری سانس جذب کی۔ صبح جمعہ ہے، اس نے حتۃ المقدور نارمل لہجے میں کہا۔ تو وہاں کسی کو فرق ہی نہ پڑا، لیکن اس تو کا جواب دینا منیہا کے لیے ممکن نہ تھا، اسی لیے سوال بدلا۔ آپ جمعہ نہیں پڑھتے؟ پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی۔ وہ موبائل فون میں مصروف ہو چکا تھا، انداز بالکل سرسری تھا۔ منیہا نے بے بسی بھری سانس خارج کی۔ وہ اس وقت اسے نصیحت کر کے نئی بحث شروع نہ کرنا چاہتی تھی، اسی سوچ میں گم تھی جب جلال نے اسے پکارا۔ منیہا ادھر آؤ، تمہیں ایک مزے کی چیز دکھاؤں۔ وہ حیرت سے اس کی جانب آئی۔ یہ دیکھو، یہ کون ہے؟ اس نے ایک تصویر اس کے سامنے کی۔ ایک لمحے میں اس کے ہاتھ پاؤں میں پسینہ آیا، جبکہ جلال دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظر چرا گئی۔ ایک نسوانی وجود کی نہایت قابل اعتراض حالت میں لی گئی تصویر تھی، جو منیہا کے 28 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھی۔ پہچانا؟ اس کے تاثرات کو بغور دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا۔ منیہا سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ موبائل کی اسکرین پہ چمکتی تصویر دیکھ کر منیہا کے 28 طبق روشن ہو گئے تھے۔ یہ کیا ہے جلال؟ وہ نظریں چرا گئی۔ تم نے نہیں پہچانا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کون ہے یہ، اور آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ غور سے دیکھو، وہ تم لوگوں کے سامنے ایک گھر چھوڑ کر رہتی ہے۔ جلال نے حوالہ دینے کے ساتھ ساتھ موبائل اس کے مزید قریب کیا۔ اس کو تو پیچھے ہٹائیں، تصویر کسی اور کی تھی۔ شرمندگی منیہا کو ہو رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو زیادہ نہ سہی لیکن جانتی تھی، جو کہ نہایت قابل اعتراض حالت میں بیٹھی مسکرا کر کیمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس نے تصویر خود ہی بنوائی ہوگی۔ استغفر اللہ، منیہا نے جھرجھری لی۔ کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ جلال اب پھر سے تصویر دیکھ رہا تھا۔ سر اٹھا کر منیہا کو دیکھا۔
میرے ایک دوست کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اس کا۔ وہ بنا کسی خجالت یا ناپسندیدگی سے بتا رہا تھا، ساتھ ساتھ کسی کو میسج بھی کر رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شوق لگا ہے کیا؟ کچھ دیر وہ بت بنی وہیں بیٹھی رہی، اسے اپنے عورت ہونے کے باعث ایک عورت کی ان نازیبا تصاویر کو دیکھ کر شرم آ رہی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے چونک کر وضاحت دینا چاہی۔ جلال۔ بہت دیر بعد وہ بولی، ہاں۔ یہ کیسے آپ تک پہنچی؟ مطلب آپ کے دوست تک؟ پتہ نہیں کس خیال کے تحت اس نے سوچا، شاید غلطی سے لی گئی یا ایڈٹ شدہ ہو۔ کیوں تمہیں کیا یقین نہیں آ رہا؟ اس کی آنکھوں میں چھپا سوال شاید وہ پڑھ چکا تھا۔ نہیں، مطلب یہ ایڈٹ شدہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس کے توجہ پیش کرنے پر جلال کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ او بیوقوف لڑکی، یہ اصلی تصویر ہے، غور سے دیکھو، اور اس نے خود بھیجی ہے۔ مطلب کوئی اپنی ایسی تصاویر خود کیوں بھیجے گا؟ منیہا کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ مطلب ہے میری جان، عورتیں مردوں کو بہکاتی ہیں، مرد عورتوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن مطلب ٹھیک ہے مان بھی لیا کہ افیئر ہوگا، لیکن ایسی چیزیں مطلب اپنے ہاتھوں سے اپنا اشتہار کون لگاتا ہے؟ اور وہ بھی شریف گھر کی لڑکی۔ اس کی شرمندگی سواتر ہوتی جا رہی تھی۔ نیم برہنہ جسم کے ساتھ مسکرا کر تصویر خود بنانا منیہا کے لیے تو یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ارے یار، آج کل ایکس ایرا ہے، اور یہ جو شریف گھروں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، انہیں تو پیار محبت کا نام پہ بھی آسانی سے پھنسایا جا سکتا ہے۔ 2-4 دفعہ آئی لو یو اور مس یو کے میسج کرو، اگلے دن ملنے پر راضی ہو جاتی ہیں۔ جلال نے دائیں آنکھ دبا کر معنی خیز اشارہ کیا۔ وہ شدید بے آرام ہوئی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے آپ کے دوست نے زبردستی یہ تصویر بنائی ہو۔ اس نے کمزور لہجے میں تردید کرنا چاہی۔ آنکھ کو دیکھا جھٹلانا آسان نہ تھا، مگر پھر بھی جلال نے موبائل فون ایک طرف رکھ دیا۔ منیہا سلمان صاحبہ، یہ جو شریف گھر کی لڑکی سمجھ رہی ہیں نا آپ، یہ اس سے پہلے بھی اسی محلے کے 2-3 لوگوں کے ساتھ وقت گزار چکی ہے۔ توبہ کریں جلال، میں نے تو کالج کے علاوہ اس کو کبھی گھر سے نکلتے بھی نہیں دیکھا۔ قریب ہونے کے باوجود کبھی یہ ہمارے گھر بھی نہیں آئی۔ منیہا نے فوراً اس کو ٹوکا۔ ہاں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ ان سے ملنے چاہتی ہے؟ یار، جو ملنے نہیں جا سکتی وہ یوں فون پہ ہی کام چلا لیتی ہیں۔ اب ٹائم تو گزارنا ہے نا۔ ایک گندا سے اشارہ کر کے وہ بستر پہ دراز ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، اس کے مرغے کی ابھی بھی ایک ہی ٹانگ تھی، کہتی وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو، مردہ دنیا تو کدھر سے کدھر نکل گئی ہے۔ جلال نے اس کی کلائی پہ گرفت کر کے اسے دور جانے سے روکا۔ پتہ نہیں، پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ چلو نہ کرو تم یقین، اس نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ آپ نے کیوں لی؟ اس نے اس کے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا، اس نے خود بھیج دی، پتہ نہیں اور کس کس کے پاس ہوگی۔ میں نے پوچھا یار کدھر بزی ہو؟ جواباً اس نے تصویر سینڈ کر دی۔ وہ سرسری انداز میں بولتا اس کی کلائی کی چوڑیوں سے کھیل رہا تھا۔ آپ کو اسے منع کرنا چاہیے تھا۔ کس بات سے؟ جلال کا دھیان ہٹ چکا تھا، مگر منیہا کی سوئی وہیں اٹک کر رہ گئی۔ یہی کہ اپنی اور اس لڑکی کی غلطی پر سب کو گواہ کیوں بنا رہا ہے، ساتھ اسے بدنام بھی کر رہا ہے۔ اور میری بیوی کو ان کی فکر ہو رہی ہے۔ وہ غیر سنجیدہ تھا۔ آج کل کی لڑکیاں نہیں بدنامی سے ڈرتی، ٹائم اچھا پاس ہو جائے، عزت تو آتی جاتی رہتی ہے۔ وہ طنزیہ قہقہ لگا کر بولا، کس قدر بدقسمت ہے یہ لڑکی، اپنے آپ کو بدنام بھی کرا رہی ہے اور گناہ کر کے اللہ کو بھی ناراض کر رہی ہے۔ منیہا نے افسوس کیا۔ گناہ ثواب کس نے دیکھے ہیں یار؟ اس نے منیہا کو شرارت سے مزید قریب کیا۔ لاشعوری طور پہ اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ آج کل تو سب یہی کر رہے ہیں، جس کا ڈائریکٹ بس نہیں چلتا یا ماں باپ کے ڈر سے جو براہ راست نہیں افیئر چلا سکتی، وہ فون، سوشل اور میڈیا پہ حد پار کر جاتی ہیں۔ جلال مسلسل اسے شوق پہنچا رہا تھا۔ یہ کیسی محبت ہے جو جہنم کی طرف دھکیل دے؟ منیہا اس سب کو محبت سمجھ رہی تھی۔ اے پاگل، کون سی محبت؟ سب ضرورت ہے۔ دونوں پارٹیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جہاں کوئی بہتر شکار ملے وہیں پشتے کو کک کرو، اگلا پھنساؤ۔ توبہ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ساری لڑکیاں تو ایسی نہیں ہوتی۔ بہت دیر بعد وہ بولی تھی، چلو مان لیا ساری نہیں ہوتی، مگر 80% ایسی ہی ہوتی ہیں۔ 1 مہینہ میرے ساتھ، پھر کسی اور کے ساتھ، پھر کسی تیسرے کے ساتھ۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، آپ بھی یہ سب کرتے ہیں؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، مگر وہ پھر پچھتائی۔ نہیں یار، پہلے کرتا تھا، اب مجھ سے آن لائن اور ٹیلی فون افیئرز والے نخرے نہیں اٹھائے جاتے۔ وہ بنا کسی شرمندگی کے بولا، چلیں اچھا ہے اب آپ یہ سب نہیں کرتے۔ منیہا نے اپنی طرف سے اسے سراہنا چاہا، مگر وہ جو ہاتھ بڑھا کر
سوئچ بورڈ سے بتی بجھانے لگا تھا، ایک دم قہقہ لگا کر ہنسا۔ ہاں، اب میں ڈائریکٹ ڈیٹ مارتا ہوں۔ بتی بجھ چکی تھی اور کمرے میں نیم اندھیرا پھیل چکا تھا، مگر منیہا کے ذہن پہ دیر تک جلال کا قہقہہ گونجتا رہا۔ اس کے کھلے عام کیے گئے اعتراف نے اس کا دماغ سن سا کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک غائب دماغی سے بیٹھی رہی، حتیٰ کہ جلال کی کسی پیش قدمی کا بھی جواب نہ دے پائی۔ کبھی کبھار نماز پڑھنے والا یہ وہ بندہ اپنے ناجائز تعلقات کا کس قدر فخریہ اعتراف کر رہا تھا۔ منیہا کا دماغ دیر تک سائیں سائیں کرتا رہا۔